ان مجالس کا موضوع 3 دن جو 90 منٹ میرے پاس آپ حضرات کے ہیں، ان میں میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی سیرت کے آفاقی پہلوؤں پہ جتنا ہو سکے گا روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سیرت میں جو یونیورسل میسیجز ہوتے ہیں ان کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ان کی سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور صرف ہمارے ہی لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ذات جس کی عزا منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ وہ ذات ہے کہ جو اماموں کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے 10ویں فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نحن حجت اللہ علی الخلق و امنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم تمام مخلوقات پہ اللہ کی حجت ہے اور ہماری ماں فاطمہ ہم اماموں پہ حجت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو سب سے پہلے تو میں 2-3 بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کے بعد اصل ٹاپک کی طرف میں آپ کی سماعتوں کو متوجہ کروں گا، آپ کے اذہان کو لے کے جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جو شہزادی کونین کی سیرت کے آفاقی پہلو ہیں ان کو بہت سادہ الفاظ میں اور بہت سادہ زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور مجھے سمجھانے میں کوئی دقت نہ ہو اور پوری طریقے سے ہم شہزادی کی سیرت کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ان مجالس میں یہ کوشش نہیں کروں گا کہ میں خطابت کروں، خطابت کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، جہاں اس کا موقع آئے گا وہ آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ میں خطابت کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، سادہ الفاظ میں شہزادی کی زندگی کے کچھ پہلو جو ہر سیرت میں یونیورسل میسیجز ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آخری بات اس سلسلے کی یہ کہ جو سیرت ہوتی ہے، یہاں سے توجہ کا طالب ہوں، جو سیرت ہوتی ہے انسان، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرو، اہل بیت کی سیرت کو اپناؤ، اہل بیت کی سیرت کو پڑھو، سمجھو، پھر اس پہ عمل کرو۔ تو عزیزو، میں ایک سوال یہاں اٹھاتا ہوں، پھر اس کا جواب پھر آگے گفتگو بڑھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام 1400 سال پہلے زندگی گزار رہے تھے اور ہم آج اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ان کی سواریاں گھوڑے، گدھے، اونٹ وغیرہ تھے، اور آج ہمارے پاس فراری اور پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں موجود ہیں۔ ان کے گھر میں شہزادی کونین کی زندگی میں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا، اور آج کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو شہزادی کونین کا جو گھر تھا اس گھر میں زندگی گزار لے؟ ان کے گھر میں چند برتن تھے، ایک چٹائی تھی، ایک کھجور کے چھال سے بنا ہوا گدا تھا، کھجور کی چھالوں سے بنے ہوئے 2-3 تکیے تھے اور کچھ چادر وغیرہ تھے۔ ان کے
بدن پہ لباس ہوا کرتا تھا اور 1-2 لباس ان کے پاس رہتا تھا. کیا اس طریقے کی زندگی ہم سے مانگی گئی ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. جب ان کی زندگی ایسی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کی، اور آج کیا ہم آج اس سیرت کو فالو کر سکتے ہیں؟ کیا ہم آج کے زمانے میں اس سیرت کو اپنا سکتے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم. تو پھر ہم کیا کریں؟ سیرت کو چھوڑ دیں؟ پھر ہمیں کیوں حکم دیا گیا ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. پھر ہمیں حکم کیوں دیا گیا ہے کہ اہل بیت کی سیرت کو اپناؤ، اہل بیت کی سیرت کو پڑھو، اہل بیت کی سیرت کو سمجھو، اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کرو؟ تو عزیزو، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم فراری کار چھوڑ کے گھوڑے اور گدھے کی سواریاں کرنے لگو. ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم شہزادی کا جیسا گھر تھا ویسا گھر بنا کے تم اس میں زندگی بسر کرو. ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم دنیا کی آرام و آسائش اور دنیا میں جو ٹیکنالوجی ہے ان سے استفادہ نہ کرو، ان کو استعمال نہ کرو، ان کو یوز نہ کرو. یہ ہم سے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ ہر سیرت میں، ہر کردار میں، ہر تاریخ میں، ہر انسان کی سیرت میں ایک یونیورسل پیغام ہوتا ہے، ایک یونیورسل میسج ہوتا ہے جس کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. وہ آگے کی گفتگو میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں شہزادی کونین کی زندگی کہ وہ یونیورسل میسیجز کو دیکھنا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے. یہاں تک جب ہماری بات پہنچتی ہے تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے کہ جناب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ماں درن را اسوہ کامل بطول، کہ ماؤں کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک مکمل آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے. اس کے لیے ماؤں کے لیے اور ہمارے یہاں جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بہترین زوجہ، آپ بہترین بیوی، آپ بہترین ماں. یعنی کون سا پہلو ان کا اجاگر کیا جاتا ہے؟ ان کا وہی پہلو اجاگر کیا جاتا ہے جو صرف اور صرف عورتوں سے متعلق ہے. اب سوال کی طرف آپ کے اذہان پہنچ رہے ہوں گے. جو صرف اور صرف عورتوں سے متعلق ہے. پھر اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب زہرا کی سیرت، جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت عورتوں سے متعلق ہے، جب جناب زہرا کی سیرت کا فائدہ عورتوں کو ملنے والا ہے، عورتوں کو ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، عورتوں کو ان کو آئیڈیل بنانا ہے، تو پھر ہم کیوں بیٹھے ہیں ان کی سیرت سننے کے لیے؟ پھر ہم کیوں بیٹھے ہیں ان کی سیرت کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کے لیے؟ ہمارے لیے جب ہے ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ میں 2 دلیلیں دیتا ہوں، میں 2 جوابات دیتا ہوں جس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے. سب سے پہلی دلیل رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ کیا ہے؟ میرا ٹکڑا ہے. یہ ترجمہ جو ہے غلط کر دیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ رسول کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے دل کا ٹکڑا ہوگا کرتی ہے. ہر بچہ اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اپنے باپ کا ایک جز اور ایک حصہ ہوا کرتا ہے. پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے یہ فرمانا کہ زہرا میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ نہیں عزیزان محترم. ایک آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرمایا خداوند عالم نے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر صرف اور صرف اللہ کے رسول ہے. کیا مطلب؟ محمد نہ کسی کے باپ ہیں، محمد نہ کسی کے بھائی ہیں، محمد نہ کسی کے چچا ہیں، محمد نہ کسی کے دوسرے رشتے جو ظاہری زندگی میں دوسرے رشتے ہمارے اور آپ کے اندر ہوتے ہیں، وہ محمد کے اندر کوئی رشتہ پایا نہیں جاتا ہے. محمد نہ کسی
کے باپ ہیں، محمد نہ کسی کے بھائی ہیں، محمد نہ کسی کے چچا ہیں، محمد نہ کسی کے نانا ہے، محمد نہ کسی کے دادا ہے. محمد اگر کچھ ہے تو صرف اور صرف اللہ کے رسول ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. محمد اگر کچھ ہے تو صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں. اب اس آیت کو اس حدیث سے ملائیے تب واقعہ سامنے آئے گا، تب عظمت زہرا سامنے آئے گی. محمد کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو صرف اللہ کے رسول ہیں، صرف اللہ کے رسول ہے. محمد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب جناب رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جیسے محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، یعنی کیا اب فاطمہ محمد کا ٹکڑا نہیں ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اب فاطمہ محمد کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ رسول کا ٹکڑا ہے. نہیں توجہ کی آپ نے؟ محمد کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ رسول کی رسالت کا ٹکڑا ہے. رسول کی رسالت کا ٹکڑا ہے. کیا مطلب؟ یہ دلیل میں نے پیش کی ہے آپ کی خدمت میں کہ جناب زہرا صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے بلکہ پوری کائنات، پوری عالم، پورے عالم کے لیے نمونہ عمل ہے. کیسے یہ دلیل ہو گئی؟ یہ حدیث کیسے دلیل ہو گئی؟ پھر ایک آیت میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ کی رسالت دونوں جہان کے لیے رحمت ہے. آپ کی رسالت دونوں جہان کے لیے رحمت ہے. اب ذرا توجہ کریں کہ جب رسول کی رسالت دونوں جہان کے لیے ہے تو اسی رسالت کا جو فاطمہ زہرا ہے، جب رسول کی رسالت دونوں عالم کے لیے ہے تو فاطمہ بھی دونوں عالم کے لیے نمونہ عمل ہے. ایک سوال پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی، واقعہ سنا ہوا ہے، میں اپنے اعتبار سے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہوں. جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مولا کائنات سے شادی ہوئی تو کیا ہوا؟ دوسرے دن سویرے سویرے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پہ آتے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اے اہل بیت پیغمبر، اب تم پر پیغمبر کا سلام ہو. سلام کرنے کے بعد مولا کائنات باہر آتے ہیں. مولا کائنات جیسے ہی باہر آتے ہیں، ایک مرتبہ ایک سسر اپنے داماد سے وہ سوال کرتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں کیا جاتا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. ایک سسر اپنے داماد سے وہ سوال کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں کیا جاتا ہے. کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں شادی کا کچھ اور مطلب سمجھا جاتا ہے، شادی کا کچھ مطلب اور ہوتا ہے. لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی کا یہ مطلب ہوتا ہے جو علی نے جواب دیا. پوری توجہ چاہتا ہوں. جو علی نے جواب دیا وہ شادی کا مطلب ہوتا ہے. کیا کہا؟ پیغمبر نے سوال کیا، یا علی، تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے جواب دیا. مولا کائنات نے جواب دیا. میرا جملہ سنیے گا. مولا کائنات نے جواب دیا، نعم العون فی طاعت اللہ. اے رسول خدا، میں نے آپ کی بیٹی کو عبادت خداوندی میں
نعرہ لگا لیا، خوش ہو گئے، لیکن اس کا پیغام کیا ہے؟ یہ جو ایک سوال اور ایک جواب ہوا، اس میں پیغام کیا ہے؟ اس میں میسج کیا ہے؟ اس میں میسج یہ ہے کہ جو بھی شادی کرنا چاہے اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات رہے کہ ہمیں جس سے ہم شادی کر رہے ہیں اس کا مددگار بننا ہے اور اسے ہمارا مددگار بننا ہے عبادت خداوندی میں۔ یہ میسج ہے اس ایک سوال اور ایک جواب کا۔ میں اسی طریقے سے تینوں مجلسوں میں میسیجز آپ کے حوالے کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ یہ میسیجز آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہیں گے اور عمل ہوتا رہے گا۔ یہ ہے زہرا کی ذات۔ زہرا کی ذات کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اگر زہرا کی ذات کو سمجھنا ہوگا، اگر زہرا کی ذات کو کوئی سمجھنا چاہے تو ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ صرف سمجھ لے، زہرا کی ذات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا ہے؟ اللہ نے رسول کو کتنی چیزیں دی، کتنی چیزیں عطا کی، پوری کائنات عطا کر دی۔ قرآن نبی کے دروازے پہ آ کے دیا، قرآن نبی کے دروازے پہ بھیجا، حور و ملائک اور فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جتنی بھی چیزیں پیغمبر کو خداوند عالم نے دی، عطا کی، وہ سب پیغمبر کے دروازے پہ آ کے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجی۔ خدا نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے حبیب کے دروازے پہ جاؤ اور ان کو یہ فضیلت دے دو، ان کو یہ، ان کے حوالے یہ فضیلت کر دو اور ان کی یہ فضیلت ہے انہیں بتا دو۔ لیکن زہرا کی عظمت وہ ہے کہ جب زہرا کو دینا ہوا تو پیغمبر کے پاس بھیجا نہیں، پیغمبر کو خود معراج پہ بلا لیا، پیغمبر کو خود معراج پہ بلا لیا۔ معراجی شخصیت کا نام زہرا ہے۔ زہرا زمین والوں کو سمجھ میں آنے والی ذات کا نام نہیں ہے۔ فاطمہ فاطمہ لأنها فاطمہ الخلق عن معرفتها، فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمام مخلوقات کو، پوری توجہ چاہتا ہوں، تمام مخلوقات کو، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو نہیں، کائنات میں جتنی مخلوقات خداوند عالم نے پیدا کی ہے ان سب کو فاطمہ کی معرفت سے روک دیا گیا ہے، فاطمہ کی معرفت سے روک دیا گیا ہے تمام مخلوقات کو۔ اب یہاں تک پہنچے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی معرفت حاصل ہی نہیں کر پائیں گے، جب ہم ان کی معرفت تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے تو پھر یہ مجلسیں کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر مولانا کو یہاں بیٹھا کے کہنے کا کیا فائدہ کہ سیرت زہرا بیان کیجیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت بیان کیجیے؟ جب خدا نے روک دیا ہے تو ہماری کیا اوقات کہ ہم معرفت زہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچ سکے؟ جب خدا نے پردہ حائل کر دیا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور ہمارے درمیان پردہ حائل ہے، ایسا ویسا پردہ نہیں، الہی پردہ حائل ہے، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ان کی حقیقت تک، ان کی حقیقت تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، تو پھر کیوں ہم سے معرفت مانگی گئی ہے؟ کیوں ہم سے کہا گیا ہے کہ اہل بیت کی معرفت حاصل کرو، زہرا کی معرفت حاصل کرو، فاطمہ کو پہچانو؟ کیوں کہا گیا ہے؟ ہم پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ آب دریا را اگر نہ تمان کشیر پر بقدر تشنگی باعث ششیر، کہ اگر سمندر کا پورا پانی آپ خالی نہ کر پائیں، پورا پانی اپنے گھر میں نہ لا سکے تو ایسا نہیں ہے کہ پیاسے ہی پلٹ آئے، ایسا نہ ہو کہ سمندر کے پاس جا کے آپ پیاسے پلٹ آئے، نہیں، جتنی پیاس ہے وہ اپنی پیاس کو بجھاؤ، اپنی پیاس کو تو بجھاؤ۔ یہی مرحلہ ہے معرفتوں کا، جب ہم معرفت حقیقی تک نہیں پہنچ پائیں گے لیکن ہم اپنی ضرورت کے مطابق ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے اور اپنی زندگی کو سنوار لیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس عزیزو، اب اس کے بعد کا مرحلہ
اور اس کے بعد کی گفتگو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. جناب زہرا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ طائر افکار کی اڑان جہاں پہ ختم ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں سے ان کے حدود شروع ہوتے ہیں. نہیں، پتا نہیں، خدا جانے ان کی عظمتیں کیا ہیں، خدا جانے ان کے مرتبے کیا ہیں. یہ ہم اور آپ جیسے خاطی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن میں نے وہی کہا جو مقولہ ہے کہ ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنی ہم ان کی معرفت حاصل کریں گے، ان کی سیرت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج جو میسج میں نے دیا وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہے. کل وہیں سے کنیکٹ کر کے جوڑ کے آگے کی بات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. مولا کائنات یہ اتنی عظمتوں والی زہرا، اتنی فضیلتوں کی مالکہ، خاتون جنت، اور جس دروازے پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک جس دروازے پہ روزانہ نماز صبح کے بعد آ کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت پیغمبر تم پر سلام ہو. اب ذرا تصور کریں وہ دروازہ، پر شاید پیغمبر کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی، شاید پیغمبر کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی میرا کفن بھی میلا نہ ہونے پائے گا، ابھی میرا کفن بھی میلا نہ ہونے پائے گا. اسی در کی بے حرمتی کی جائے گی، اسی دروازے میں تعلیم آ کر لکڑیاں لے کے جمع ہو جائے گی، دروازے کو آگ لگا دی جائے گی. شاید پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میرے بعد اس دروازے کا خیال رکھنا، میرے بعد اس دروازے کی اہمیت کا خیال رکھنا، اس دروازے کی عظمت کو سمجھنا. لیکن کیا کیا جائے، مسلمانوں میں اتنی تمیز نہ تھی اور اتنا بھی خیال نہ کیا گیا. 6 مہینے تک پیغمبر اس دروازے پہ آگے سلام کیا کرتے تھے، اسی دروازے کو جلا دیا گیا، اسی دروازے کو آگ لگا دی گئی. اور ذرا تصور کرے علی کی مجبوری، علی کی مظلومی کو ذرا تصور کرے. ایک مرتبہ کچھ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، بس یہ واقعہ اس کے بعد سے تمام کچھ لوگ کیا ہوا تھا زہرا کے گھر میں یہ آپ بیان نہیں کر سکتے. ہمارے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ واقعات بیان کر سکے جو زہرا کے گھر کے اندر ہو گئے. کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ مرد پہ سب سے سخت وقت کا پردہ ہے، سب سے سخت وقت ایک مرد کے لیے کون سا ہوتا ہے. تصور کریں